والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی خاص رحمت سے سورہ فرقان کی اعلیٰ آیات پڑھنے کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، اور اسے سمجھ کر غور کر کے پڑھنا اللہ ہم سب کو اس کا موقع دے رہا ہے۔ اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں یہ ہدیہ شکر ہے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق ایسے ہی دیے رکھے انشاءاللہ، اور یہ توفیق ہمیں ملتی رہے کہ اس کے کلام کو زیارت کر کے پڑھنے سمجھنے کی زندگی میں بار بار یہ ترتیب ہمیں ملے۔ آج کی انشاءاللہ گفتگو میں سورہ فرقان کی اگلی آیات شامل ہوں گی، اور آیت نمبر 58 سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا۔ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی اللہ علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 62 تک پڑھا گیا۔ آئیے اس کا ترجمہ سنیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھروسہ کیجئے اس ذات پر جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ وسبح بحمدہ، اور اس کی حمد بھی پڑھیے اور اس کی تسبیح بھی پڑھیے۔ وکفی بہ بذنوب عبادی خبیرا، اس کا اپنے بندوں کہ گناہوں سے باخبر ہونا کافی ہے۔ الذی خلق السماوات والارض، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے بھی پیدا فرمایا۔ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ ثم استوی علی العرش، پھر جیسے اس کی شان ہے وہ عرش پہ تشریف فرما ہوا۔ الرحمن، وہ رحمان ہے۔ فاسأل بہ خبیرا، تو اگر تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو کسی علم والے سے پوچھ۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کے حضور سجدہ کرو، قالوا، تو وہ پوچھتے ہیں وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کون ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کے متعلق تم ہمیں حکم دیتے ہو، اور وہ اس بات سے زیادہ نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تبارک الذی، بڑی خیر والا برکت والا ہے وہ، جعل فی السماء بروجا، جس نے آسمان میں برج بنائے، وجعل فیہا سراجا، اور اس نے آسمان میں سورج بنایا، وقمرا، چاند بنایا، منیرا، چمکتا ہوا، وہو الذی، اور وہ وہی ہے، جعل اللیل والنہار، جس نے رات اور دن کو بنایا، خلفتا لمن ارادا، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، ان یذکر او اراد شکورا، یہ صرف اس کے لیے ہے میری بات جو یہ چاہتا ہے کہ اسے نصیحت کی جائے اور وہ نصیحت کو قبول کرے۔ تو یہ خوبصورت کلمات جو بھی پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس میں اللہ نے بڑی خوبصورت ترتیب سے اپنے نام نامی، اسم گرامی رحمان کا ذکر فرمایا، اور پہلی آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نبی آپ اس پہ بھروسہ کیجئے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ تسبیح پڑھتے رہیے اور اس کی حمد بیان کیجئے۔ تو لہٰذا یہ بات کر کے اللہ اپنے دین کے پھیلانے والوں کو، خاص طور پہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو، اور آپ کے بعد آنے والے جتنے بھی اس امت کے دین پھیلانے والے ہیں، ان کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہارا بھروسہ مجھ پہ ہونا چاہیے، تمہارا سارے کا سارا جتنا بھی اعتماد ہے وہ میری ذات پہ ہو، کیونکہ مجھے کبھی موت نہیں آئے گی، اور نہ ہی کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کسی بھی انداز سے اللہ کی ذات کو کوئی زوال آنے والا ہے۔ یہ وہ ذات ہے جسے کبھی زوال نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور جسے کبھی موت نہ آئے۔ تو یہ دو بہت بڑے وصف ہیں اللہ کے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ آگے کہا بھی ہے سبحان کہیں، میری تسبیح پڑھیں، تسبیح کہیں، سبحان کہیں، یہ دو بہت بڑے وصف ہیں۔ اس کائنات کی ہر چیز کو اس انداز سے بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ رہنے والی صفت نہیں ہے، کوئی بھی چیز اس کائنات کی مستقل نہیں ہے، ہر چیز میں زوال ہے، اور ہر چیز کو کہیں نہ کہیں نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ اپنی اخیر کی طرف جا رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے کتنے لوگ اس دنیا سے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ حادثوں کا شکار ہو رہے ہیں، کتنے مکان ان کو ڈھہ کے نیا بنایا جا رہا ہے، کتنی گلیاں، کتنے محلے نئے بنتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں، کتنے درخت اگتے ہیں پھر مٹ جاتے ہیں، کتنے باغ بنتے ہیں پھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہی اس طرح سے ہے کہ اس میں کوئی چیز مستقل نہیں ہے، یہاں کی خوشی بھی مستقل نہیں ہے، یہاں کا غم بھی مستقل نہیں ہے، کوئی بھی درد مستقل نہیں ہے، کوئی بھی آرام مستقل نہیں ہے، کوئی بھی عہدہ اور اقتدار مستقل نہیں ہے، کوئی صحت مستقل نہیں ہے، ہر چیز میں زوال ہے، اور ایک ایسی ذات ہے جس کو ان دونوں سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو بہت بڑی اپنی صفت بیان کی اور اپنا بہت بڑا تعارف پیش کیا کہ میری ذات کا معاملہ یہ ہے۔
جب یہ کہا تو ظاہر ہے اتنا بڑا اپنا راز دیا، تو ساتھ ہی فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ، تو اب تمہیں چاہیے کہ تم میری تسبیح پڑھو۔ اتنی بڑی تمہیں میں نے اپنی بات سنائی ہے کہ میں کبھی مرنے والا نہیں ہوں، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، تو تم پھر ایسی ذات کی پھر تعریف کرو، حمد پڑھو اس کی اور تسبیح کرو۔ اور آگے فرمایا کہ جو میرے بندے گناہ کر رہے ہیں ان کی میرے پاس خوب خبر ہے، وَكَفَى بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اپنے بندوں کے گناہوں سے میرا باخبر ہونا ہی کافی ہے، لہذا یہ کافی ہے، مجھے سارا علم ہے، کون کتنا میرا فرما بردار ہے، کون میرے لیے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، مجھے کسی سے کوئی جو ہے وہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے مجھ سے، لہذا یہ سارے میرے سامنے میری خبر کے اندر ہیں۔ تو اس عظیم بات کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ اگر تم میری ذات کے ساتھ تعلق رکھو گے اور میری ذات کی تسبیح اور حمد کو اپنا وتیرہ بناؤ گے تو پھر جس طرح میں زندہ ہوں ہم تمہیں بھی زندہ کر دیں گے، جس طرح ہمیں کبھی موت نہیں آتی تمہارے بھی ذکر کو کبھی موت نہیں آئے گی، بظاہر زندگی ختم ہوگی، بظاہر وہ سال وہ دن وہ مہینے ختم ہو جائیں گے، لیکن تمہارا نام دنیا میں چلتا رہے گا، لوگ تمہیں یاد کریں گے، لوگ تمہارے نام کے لیے گفتگو کریں گے اور لوگ تمہیں اصال ثواب کر کر کے بھیجتے رہیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا الذی خلق السماوات والارض، وہ وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اسے پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ تو یہ 6 دنوں کا ذکر کیا، اس کی وجہ بہت خوبصورت ہے، اللہ کرے یہ بات دل میں اترے اور ایمان ہمارا مزید تازہ ہو۔ اور خوبصورت انداز میں فرمایا کہ زمین و آسمان کو مجھے بناتے ہوئے 6 دن لگے ہیں۔ کتنے دن لگے ہیں؟ 6 دن لگے ہیں، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں نے اسے بنا لیا۔ تو آپ اس عظیم کاریگری کو دیکھیے، اس عظیم خوبصورت کائنات کی اس بلندیوں کو دیکھیے، اور وہ پھیلتے ہوئے سمندروں کی وسعتوں کو دیکھیے، اور وہ دریاؤں کے اٹھتے ہوئے وہ جو خوبصورت کنارے ہیں انہیں دیکھیے، اور وہ جو لہلہاتے درختوں کی قطاریں ہیں انہیں دیکھیے، کیا خوبصورت میرے رب کی کائنات ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اتنا عظیم سلسلہ میں نے صرف 6 دنوں میں بنایا۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ وہ دن تمہارے نزدیک یہ جو آج ہم سوچتے ہیں 24 گھنٹے، یہ وہ دن نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں اپنا ایک مقررہ وقت ہے، اللہ جانتا ہے کہ وہ دن اس کا کتنا ہے۔ یہ تو میرے اور آپ کے لیے 24 گھنٹے ہیں ایک دن کے، لیکن قرآن جس دنوں کی بات فرما رہا ہے وہ اللہ کے اپنے دن ہیں، اللہ جانے کہ وہ وہاں کتنے دنوں کا کتنے گھنٹوں کا معاملہ ہوگا، یہ اس پہ کوئی بحث نہیں ہے، اور نہ اس پہ کوئی بحث کرنی چاہیے کہ کتنے گھنٹے کا دن ہوگا اللہ کے ہاں، یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر ہم اپنے ہی علم کے مطابق، ہم انسان جو ہیں، چونکہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے علم کو سامنے رکھنا ہوتا ہے، ہم اپنی اس انفارمیشن کو دیکھ کے چلتے ہیں جو ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس جو دن ہے وہ 24 گھنٹے کا ہے، تو اگر ہم اسی کو لے لیں تو 6 گھنٹوں میں اتنا عظیم نظام کھڑا کرنا، اس سے بڑی کیا اس عظیم رب کی حمد ہوگی، اس عظیم ہستی کا اس سے بڑا کیا تعارف کا انداز ہوگا کہ وہ اتنا بڑا نظام 6 دنوں میں بنا سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم صرف کن کہتے ہیں، کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف یوں کہا کہ کن کہتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے، ایک طرف یہ کہا نہیں مجھے 6 دن لگے ہیں، تو فرق ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ ایک طرف تو یہ کہہ دیا کہ صرف کن کہتا ہوں اور ساتھ ہی میرا وہ کام ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف 6 دن لگے۔ تو یہ بڑا خوبصورت اس کا انداز ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے ارادہ فرمایا تو وہ ہو تو گیا، اسی طرح ہو گیا جس طرح اللہ نے فرمایا، کون ہو جا، کائنات کھڑی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، ساری کائنات تخلیق ہو گئی۔ لیکن اللہ نے
اپنے اس کائنات کے حسن کو ترتیب جب دیا تو اس کو ترتیب دینے کی ایک خوبصورت انداز میں گفتگو کر دی کہ حالانکہ میری مرضی کے مطابق ہو چکا تھا، پھر بھی اس کو میں نے خود سنوارا ہے اور 6 دنوں میں بنایا، پھر اس کی نوک پلک سنواری ہے، پھر اس کے کونے درست کیے ہیں، اس کے خوبصورت جو میں نے سراج اور منیر بنائے، چاند اور ستارے بنائے، ان کی میں نے خوبصورتیاں سیٹ کی ہیں، لائٹنگ ٹھیک کی ہے اس کی، اس کے لیے 6 دن کا وقت فرمایا میرا ہوا۔ اور پھر فرمایا دیکھیے اس پہ میں کمال میرے رب کا وہ انداز کہ اپنے بندوں کے ساتھ وہ کتنا کریم ہے کہ اپنا ایڈریس بھی دے رہا ہے ساتھ، ثم استوى علی العرش، یہ سارا کچھ میں نے کر دیا، سارا کچھ بنا دیا، ہو گیا، کائنات تخلیق ہو گئی، اس کو ہم نے بنا دیا، زمین و آسمان جو کچھ ان کے درمیان ہم نے بنایا، اور پھر ہم عرش پہ تشریف لے گئے، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ جا تشریف رکھا اس نے اپنی، وہ اللہ کی وہ جیسا بھی عرش ہے، وہ جیسا بھی انداز، پھر وہ عرش پہ چلا گیا، جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کا انداز، تو اپنا ایڈریس بھی دے دیا کہ اگر مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو میرے لیے میری شان عرش ہے، ہم عرش پہ بیٹھنے والے ہیں، بڑے ہیں، یہاں عرش سے مراد چھت بھی ہے، اونچائی بھی ہے، بلندی بھی ہے۔ اللہ، تو اس میں ایک بات کر دوں کہ عام طور پہ ہم یہی سوچتے ہیں، اگر کسی کو کہا جائے کہ بتاؤ اللہ کہاں ہے تو لوگ آسمان کی طرف ہی دیکھیں گے، اور کسی سے پوچھا جائے اشارہ کرو کدھر ہے تو اوپر اشارہ کریں گے۔ تو یہ ایک انسانی عقل کے اندر تو آتا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ اللہ اوپر اشارہ کیا جاتا ہے، بلندیوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، لیکن جو قرآن کا ایک اور انداز سامنے آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اس طرح کا انداز نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی دیکھو گے ادھر اللہ ہی کو پاؤ گے، دائیں بھی وہی ہے، بائیں بھی وہی ہے، آگے بھی وہی ہے، پیچھے بھی وہی ہے، آسمانوں پہ بھی وہی ہے، نیچے بھی وہی ہے۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، جدھر بھی چہرہ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ بھی بزرگوں کا یہ خوبصورت انداز انہوں نے کتابوں میں لکھا کہ اللہ کی ذات کو صرف اللہ ہی اوپر ہی سمجھنا یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ ہاں ایک دعا کا انداز یہی ہے، اور دعا کے لیے ایسے ہی کہا جائے گا کیونکہ اللہ آسمانوں بلندیوں والا ہے، تو اس لیے آسمان کی طرف نگاہیں ہوتی ہیں، ورنہ اس کی ذات صرف آسمان کی محتاج نہیں ہے۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، جدھر بھی چہرہ کرو گے اللہ ہی کو پاؤ۔ اور آگے ارشاد فرمایا الرحمن، مل کے کہو سبحان اللہ، وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے، بڑا پیارا نام، اللہ کو اپنا یہ نام بڑا ہی پسند ہے، اس نام کی پوری صورت اتاری ہے، اور سورہ رحمان میں اس کا ذکر کیا، اپنی ذات کی خوبصورت اس میں اپنی پہچان کی باتیں کی ہیں، پوری صورت رحمان کے نام کی اتاری، بڑا پسند ہے اللہ کو یہ نام، اور اس نام کی بڑی عزت الرحمن، اور اسپیشل رخ کے ذکر کیا، وہ عرش پہ جا بیٹھا، وہاں پہ تشریف رکھی، متمکن ہو گیا، الرحمن، وہ ہے کون؟ وہ رحمان ہے۔ دو نام اللہ کو بڑے پسند ہیں، ایک رحمان، ایک عبد الرحمان اور ایک عبداللہ، عبد الرحمان اور بولو عبداللہ، یہ دونوں نام اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے، اور بڑے پسند ہیں اسے، اور اگر کوئی بندہ ان ناموں سے پکارا جائے تو اللہ کو اچھا لگتا ہے، اللہ کو اس بندے سے محبت ہے، اس بندے سے پیار ہے۔ اور ایک حضور کا نام تو اللہ کا سب سے محبوب ہے، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ رحمان ہے۔ اب یہاں آگے وہ بات آ رہی ہے جس کے لیے میں نے یہ ساری گراؤنڈ بنائی ہے اور یہ ساری باتیں کی ہیں تاکہ اس بات تک ہم پہنچ جائیں۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اب یہ جو ابھی باتیں میں نے کی کہ ہم نے زمین آسمان 6 دنوں میں بنا لیے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی اسے موت نہیں آئے گی،
یہ سارا کچھ ہم نے بتا دیا، عرش پہ متمکن ہو گئے، یہ تو ہم نے بتایا، یہ تو ہماری طرف سے تمہیں یہ مل گیا، ہم نے تمہیں اپنی خبریں دی ہیں، لیکن ایسا کرو فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، جاؤ اس سے پوچھو جسے واقعی میرا پتہ ہے، سوال کرو جا کے، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اس خبیر والے سے، خبر والے سے جا کے پوچھو میری ذات کیا ہے، میری ذات کی عزتیں اور برکتیں کیا ہیں، وہ تمہیں بتائے گا۔ اب اس سے دو باتیں سامنے آئیں، ایک تو وہ قرآن کا یا اسلوب ہے، اللہ کا دیا ہوا کلام ہے جس میں اللہ خود اپنی بات کرتا ہے، خود اپنی بات کو کھولتا ہے اور اپنی تعریف اور اپنے اوصاف خود بیان کرتا ہے، اور دوسرا اس کے بندے بھی ہیں جو اس کی تعریف کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی اس نے بنائے ہیں جو خوب جانتے ہیں اسے کہ وہ کون ہے، خوب سمجھتے ہیں اللہ کی ذات کو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کبھی یہ کلام میں ایسی بات نہ کرتا۔ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، سوال کرو اس سے جس سے میری خبر ہے، جو مجھے جانتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی خدمت میں حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، ملنے کے لیے آئے، اور حضرت بشر خافی رحمت اللہ علیہ ملنے کے لیے تشریف لائے، تو آپ موجود نہیں تھے، کسی اور جگہ تشریف لے گئے ہوئے تھے، تو فرمایا کہاں ہے؟ فرمایا کہ حضور وہ فلاں جگہ کوئی لے گیا ہے، کہیں تشریف لے گئے ہیں۔ فرمایا مجھے لے چلو وہیں۔ خادم ساتھ گیا تو کچھ لوگ اور بھی ساتھ تھے، اور وہ جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ حضرت تو آگے چلے گئے ہیں، اور آگے جا کے وہ ملنے کے لیے حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ خود بہت بڑی ہستی ہیں، عبادت میں آپ جیسا کوئی نہیں، برکت میں آپ جیسا کوئی نہیں، بڑی اعلیٰ ہستی ہیں آپ، تو حضور یہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے انتظار کر لیتے، وہ آ جاتے آپ سے ملنے کے لیے، اور آپ خود بھی تو بڑا اچھا اللہ نے برکت دی ہے، رحمت دی ہے، اور آپ کو تو اللہ نے اپنا بڑا برگزیدہ بنایا ہے، تو آپ ایک جو ہے وہ ٹھیک ہے علامہ صاحب ہیں، ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں آپ۔ تو بڑا اچھا جملہ بولا، بہت اچھا جملہ بولا، فرمایا کہ جس تم شخص کو علامہ کہہ رہے ہو نا، اور یہ کہہ رہے ہو کہ وہ صرف علم والا ہی ہے اور میں عبادت گزار ہوں، یاد رکھو کہ میں اللہ کی بارگاہ کا صرف علم رکھتا ہوں، وہ اللہ کو جانتا ہے، اسے اللہ کی خبر ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، خبر وہ رکھتا ہے، مجھے صرف علم ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں بس، لیکن اس کو ذات کا پتہ ہے۔ تو ہیل آف ڈفرنس، یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے، بہت بڑا فرق ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ ایسے کرم نوازیوں سے گزار دے، اللہ ایسے ماحول میں لے جائے جہاں ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو اللہ کی ذات کا علم رکھتے ہیں، اور اس کائنات میں سنیے، اس کائنات میں اللہ کی ذات کا علم رکھنے والوں میں سب سے بڑا میرا اور تیرا سونا محبوب نبی ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کے سب سے بڑے علم والے، جاننے والے۔ لہذا اصل میں یہاں جو قرآن کا مغز ہے، میں اشارہ اس طرف کرنے لگا ہوں کہ اصل میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر میرے بارے میں پوچھنا ہے نا تو میرے محمد سے پوچھو میں کون، صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بات کرو، میری بات پوچھو ان سے میں کون، میرے بارے میں اگر جاننا چاہتے ہو تو ان سے بات کرو اللہ۔ تو لہذا یہ چونکہ قرآن شعور میں بلندیوں پہ لے جاتا ہے، سوچ کو، فہم کو، قرآن یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے، اگر میری ذات کا پتہ کرنا ہے تو کسی علم والے سے بات کرے، کسی علم والے سے بات کرے جا کے۔ اور قرآن واضح ہے، کئی جگہوں پہ اور جگہوں پہ بھی قرآن نے علم والوں کے لیے ایسے ہی الفاظ استعمال کیے، اور فرمایا کہ اگر تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو جاؤ جا کے اہل علم سے پوچھ لو، جاؤ جا کے سوال کرو اہل علم سے۔ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو کسی علم والے کے پاس جاؤ، قرآن جاننے والا، حدیث جاننے والا، کسی جو ہے وہ ایسے شخص کے پاس بیٹھو جو تمہیں قرآن اور حدیث سے بتائے میں کون ہوں۔ تو چونکہ آج
جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں، اس دور میں جس حالت تک یہ قوم جا چکی ہے، اور اس حالت تک لوگ پہنچا دیے گئے کہ جو ہے وہ کرامات اور کشف و کرامات اور اس طرح کی فضول قسم کی حرکات کو کرنے والے کو ہی بڑا سمجھا گیا، اور یہ سمجھا گیا کہ جی فلاں شخص تو بہت ہی پہنچا ہوا ہے، کیوں فلاں تھاپڑی مارتا ہے یہ کر دیتا ہے، فلاں تفا مارتا ہے یہ کر دیتا ہے، فلاں ڈنڈا مارتا ہے یہ کر دیتا ہے، اور وہاں قوم پہنچ جاتی ہے ساری بدبخت سارے بے علم جاہل پہنچ کے تو کہتے ہیں جی بہت بڑی گدی ہے یہ۔ تو کیا یہ اللہ کی ترتیب ہے؟ کیا اللہ ایسا ہمیں بنانا چاہتا ہے؟ کیا اس کا رسول ایسا تھا؟ استغفر اللہ۔ کیا اس کے صحابہ رسول کے ایسے تھے؟ تو یہ کدھر قوم لے کے جا رہے ہو؟ کس طرف قوم کا دھیان کرایا جا رہا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ علم والے ہی بڑے ہیں، علم والے ہی بڑے رہیں گے، علم والوں کو ہی عزتیں ملتی ہیں، علم والے ہی عزتوں کے حقدار ہیں۔ باقی کوئی کتنا بھی کچھ بھی کر لے، وہ سب وقتی ہے، وہ سارے ڈکوسلے ہیں، دو نمبریاں ہیں، وہ ساری اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، جتنا مرضی اس کے پیچھے بھاگ لو، شیطانیت ہے جتنی مرضی کر لو۔ ہاں جہاں علم ہوگا، جہاں قرآن ہوگا، جہاں حدیث ہوگی، جہاں نیکی کی بات ہوگی، وہ تھوڑے بھی ہوں تو اللہ کے نزدیک سارے اس سے بہتر۔ اللہ کے نزدیک برکتوں والے ہیں وہی لوگ، بے شک وہ تھوڑے ہوں، کوئی حرج نہیں۔ وہ مجھے کو کہہ رہا تھا جی فلاں کوئی شخص ہے، وہ فلاں میڈیا پہ، اس کے زر صاحب اس کے 10 ملین فالوور ہیں۔ کتنے؟ 10 ملین۔ میں کہا یہ تو بہت زیادہ ہے یار۔ اچھا؟ تو کہتے جی فلاں ہے اس کے 10 ملین ہے۔ میں اچھا کرتا کیا؟ مجھے تو شاید کوئی بڑی کچھ کریٹیو کوئی بڑی پرسنالٹی ہوگا، وہ کوئی بس ناچا ٹائپ بندہ ہے تو اس کے اتنے فالوور۔ میں کہ اچھا ادھر آؤ، 1 کروڑ کھوتے اکٹھے کرو تو وہ 1 گھوڑا ان سے بہتر ہوتا ہے۔ بولیے، وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے، زیادہ سمجھدار ہوتا ہے 1 کروڑ کھوتوں سے۔ میں جتنے مرضی کھوتے اکٹھے کر لو، اس میں کیا ہو گیا؟ یہ بہت بڑی چیز ہے کیا؟ ایسا کیا ہو گیا؟ یہ تو کوئی انداز نہ ہوا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ علم اپنی جگہ برتری ہی رکھتا ہے، علم بڑا ہی رہے گا، برکتیں علم والوں کو ہی ملیں گی۔ اللہ بھی فرما رہا ہے میری ذات کا بھی پتہ لینا تو کسی علم والے کے پاس جاؤ، میری ذات کا پتہ لینا ہے تو میری ذات کسی علم والے کے پاس ہوگی۔ ایسا یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی اللہ قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہمارے بزرگ جتنے بھی اس دنیا میں آئے وہ سارے علم والے آئے۔ بے علموں جڑا کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ فرمایا یہ جو بے علم ہوتا ہے اور فقیری کا دعویٰ کر دیتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے تو میں یہ دعا کرتا ہوں، سلطان باہو رحمۃ اللہ نے بد دعا دی۔ دعا کیا دی؟ بد دعا دی، کافر مرے دیوانہ ہو۔ کہا یہ ایمان سے بھی جائے، کفر میں مرے۔ کہ ایسا بدبخت آدمی ہے کہ علم ہے کوئی نہیں اور فقیری کا دعویٰ ہے۔ علم ہے کوئی نہیں، کہتا جی ہمارا کیا تعلق ہے مولویوں سے، ہمارا کیا تعلق، ہم بیٹھے ہوئے ہیں بس، ٹھیک ہے آ جاؤ جو چاہتے ہو بتاؤ کیا چاہیے، پھونک مار دوں گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو ایسی چیزیں کر کے تو ہمیں کیا ضرورت ہے نماز روزے کی؟ استغفر اللہ۔ اس طرح کے آپ کو ملنگ ڈھانگ بڑے ملیں گے تو اس سے محفوظ رہنا ہے آپ نے، انشاءاللہ کہیں ذرا ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں جانا، نہ کبھی کسی اپنی بچے کو بھی جانے دینا ہے، نہ کسی کو ایسی تعلیم دینی ہے، نہ کسی کو ایسی جگہ پہ بیٹھنے دیجیے گا۔ احسان کریں اس قوم کے اوپر، ان جہالات سے، ان بدتمیزوں سے اللہ چھٹکارا دے ہماری قوم کو انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ اگر میرا پتہ چاہتے ہو تو جاؤ کسی خبیر سے بات کرو، کسی علم والے سے گفتگو کرو۔ اللہ، تو آج چونکہ وہ حالت نہ رہی اور علم کے حلقے ویران ہو گئے اور علم کے حلقوں کو وہ اہمیت نہ دی گئی، اور سنجیدہ گفتگو، آرام سے بات کرنا، گفتگو کے اندر شائستگی، ایک آرام سے گفتگو کرنے کا انداز، وہ تو کب کا ختم ہو گیا۔ عجیب قسم کے کرتب دکھائے گئے اور اونچا سے نیچا آواز کر کے، ادھر سے ادھر کے وہ سارے بنا کے انداز، تو اس سے لوگوں کو امپریس کیا گیا۔ اور پھر لوگ بھی سارے ماشاءاللہ، ویسے ہی ہماری تو قوم تعلیم اور علم سے تو ویسے ہی بہت دور ہے، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جس ملک میں 35 ارب صرف تعلیم کا بجٹ ہو
اور 450 ارب جو ہے وہ لوگوں کو لنگر خانوں پہ لگا دیا جائے تو وہاں فقیر پیدا ہوں گے، علم والے پیدا نہیں ہوں گے. تو لہذا یہاں علم کی ویسے ہی قدر کوئی نہیں. بیچارے 5ویں 6 پاس نہیں ہوتے، میٹرک کیا نہیں ہوتا، اور ایف ایس سی بی ایس سی کا تو سوال ہی کوئی نہیں پیدا ہوتا، بہت کم لوگ. تو علم تو ویسے ہی کوئی نہیں، دنیاوی بھی کوئی خاص نہیں، تو دین کی طرف تو ویسے ہی کوئی نہیں آتا. کیوں؟ انہیں پتا ہے دین کے علم کے لیے بچے کو اگر بھیجا تو بچے کو کیا ہم بھوکا مارنا ہے اس کو؟ کون آپ میں سے کتنے باپ بیٹھے ہیں جو دین کے لیے کسی بچے کو تیار کر رہے ہیں، جن کے ذہن میں ہے کہ میں اپنے بچے کو دین کا یہ علم دوں گا اور ہر صورت دوں گا، میرا بیٹا یہ علم سیکھے گا، میری بیٹی سیکھے گی؟ کتنے باپ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ ادھر جائیں مسجدوں میں پوچھیں ذرا لوگوں سے، کیوں؟ دین کے علم کی بھی کوئی ویلیو نہیں. اور اس کے لیے کیا کہتے دوستو علامہ صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ ہم بچوں کو دین کی بات سکھانا چاہ رہے ہیں، تو بچوں کو روٹی کون دے گا؟ کھانا پینا کہاں سے چلے گا؟ تو جس قوم میں ایسی حالت ہو وہاں پہ کیا آپ اللہ کی خبر دیں گے، کیا خبر لیں گے آپ؟ اور اس حد تک قوم چلی جائے کہ اس کا اعتماد تعویذوں پہ چلا جائے، اور اس کا اعتماد جو ہے وہ بس جو ہے پھوکوں پہ، اور 2 4 کوٹ پیتیاں تیرا بنل گلا کیتیاں والے لوگ پیدا ہو جائیں، تو بتائیے اس قوم کو آپ کیسے سیدھا کریں گے؟ کدھر لے کے جائیں گے آپ؟ تو اللہ محفوظ فرمائے، آمین کہہ دو. کتنی بڑی بات کر دی. الرحمن کہا میں رحمان تو ہوں، پر فاسأل بہ خبیرا، لیکن میری بات پوچھنی ہے تو کسی خبر والے سے پوچھنا، جاہل سے میری بات نہ کرنا، جہلا کے قریب نہ جانا. اللہ. حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی مجھے وہ بڑی یاد رہتی ہے، اور ضرور میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اپنے بیٹے کو یہ کیجئے گا انشاءاللہ. کہیں سورہ لقمان پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، کہو نا ذرا، اس میں ہم ان کی باتیں پڑھیں گے. قرآن کو اتنی پسند آئیں یہ باتیں کہ قرآن نے اپنے سینے پہ نقش کروا لی کہ یہ باتیں مجھے دے دو، میں قیامت تک کے لیے اسے اپنے پاس رکھوں. حکیم لقمان ایسی باتیں اپنے بیٹے کو سمجھا کے گئے. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ بیٹا کبھی بھی اہل علم سے دور نہ ہونا، کبھی بھی علم والوں سے دور نہ ہونا، کیونکہ ان کی باتیں دلوں کو ایسے زندہ کرتی ہیں جس طرح مردہ زمین بارش سے زندہ ہو جاتی. مردہ زمین پہ جس طرح بارش ہو تو اس میں سے پھول اور پودے نکل آتے ہیں، ایسے یہ تمہارے دل کے اندر نئے پھول کھلا دیتے ہیں. بیٹا کبھی اہل علم سے دور نہ ہونا، اہل علم کے پاس جاتے رہنا، بیٹھتے رہنا، پوچھتے رہنا ان سے کچھ نہ کچھ، ان سے سیکھتے رہنا. تمہاری زندگی میں کبھی زوال نہیں آئے، تمہاری زندگی میں کبھی بھی پشمردگی نہیں آئے گی، تمہاری زندگی میں کبھی بھی ایسے دن نہیں آئیں گے کہ تم بور ہو جاؤ لائف سے. ہر دن ایک نئی جنت لے کے طلوع ہوگا تمہارے لیے، کیونکہ تمہارے پاس علم ہے، علم والے ہو تم. تو آج چونکہ وہ مجلسیں ختم ہو گئیں اور ایسے انداز ہی نہ رہے، اور علم کی مجالس کو معمولی خیال کیا گیا، اور بس روٹی پانی کے چکر کو، دکانداری کو، جو دما دو چار کو ہی کرنے میں اتنا لوگ مصروف ہو گئے کہ دین کو سمجھنا، دین کی مجالس میں بیٹھنا، جمعہ بھی لوگوں کے لیے بوجھ ہی ہے. استغفر اللہ. کہاں پہ شوق سے آتے ہیں؟ کس کو اللہ سے محبت ہے؟ کون شوق سے آتا ہے؟ بس ایسی پیار ہے، بس تھوڑا بہت ہے، ٹھیک ہے، چل چلا وہاں کام ہو رہا ہے، لیکن اوور آل شوق کہاں ہے؟ آخری صفوں میں بیٹھنا، آخری وقت پہ پہنچنا، اور بڑا بھی کوئی ہو تو چلو کوئی جا کے آخری 2 باتیں سن لی، بس. اور کیا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. بھئی ایک گفتگو کا ایک شروع سے ایک سلسلہ چلا تھا، جس نے پہلے سطر سے سنا، سمجھ تو اسے آ رہی ہے نا؟ بولو بھائی. وہ جو آخر میں آ کے 2 جملے سنتا ہے اس کو، وہ کیا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ کی بارگاہ میں تو اس کا کوئی انداز نہیں ہے، اللہ اس سے پسند ہی نہیں کرتا. اور اس طرح کے انداز بنانا کہ جو ہے وہ کوئی نہیں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. آ جا کے اللہ نے، میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ جمعہ بھی نہ رکھا ہوتا تو خدا کی قسم لوگ تو بالکل ہی دین سے بھاگ چکے ہوتے. بولو، یہ جمعہ ہے جو تھوڑا بہت چلو کوئی ایک آدھ جملہ کان میں سننے کو مل ہی جاتا ہے لوگوں کو. چلو کوئی، میں چھوڑو اس بات کو کہ کوئی کیسے بیان کر رہا ہے، میں نہیں بات کرتا اس پہ، وہ چھوڑو، لیکن چلو کچھ تو حضور کی حدیث، کوئی اللہ کا کلام، کوئی قرآن کی بات کوئی تو سمجھ آتی ہے. آخری جملہ ہی سن لو. اگر یہ جمعہ بھی نہ ہوتا تو کیا بنتا اس دنیا کا؟ ہمارے مسلمانوں کی کیا حالت ہوتی، سوچو ذرا.
جمعہ جس کی برکت ہے کہ چلو چند لمحے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ بھی ذہن میں پتہ کیا ہوتا ہے اکثر کے، یہ اوہ تیجا جمعہ آ گیا، حضور نے فرمایا 3 جمعے نہ پڑے ہم میں سے نہیں، او پجو یار، پجو جا کے 3 جمعے پورے نہ ہو جائیں کہیں، بس اس لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی علم کا شوق، کوئی علم کو سمجھنا، کوئی قرآن سمجھنا، قرآن کی محبت دل کو قطن کوئی شے نہیں ہوتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شاید کوئی ایک آدھ، وہ بھی شاید، اور وہ بھی کوئی ذرا سا کوئی کام شام پڑا، کوئی تھوڑی سی تکلیف آ گئی، کمر درد ہوئی، تھوڑی سی نیند آ گئی، او چھوڑو یار، اینڈ پہ جا کے بیٹھ جائیں گے، پڑھ لیں گے 2 رکعتیں، وہ بھی چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ محبت کہاں ہے، پیار کہاں ہوتا ہے اللہ سے؟ اس لیے کہا کہ میری بات عام بندے سے نہ کرنا، میری بات علم والے سے کرنا۔ میں کون ہوں؟ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ ہم بہت بڑی عزت والے ہیں، اور عزت والا ہی عزت والے کو جانتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، جو خود عزت والا ہوگا وہ عزت والے کی بات سنائے گا، اور تمہیں اللہ تک پہنچانے والا کوئی بے علم نہیں ہو سکتا۔ بہت بڑا جملہ ہے، بولیے۔ اللہ تک پہنچانے والا کوئی بے علم ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت داتا صاحب علم والے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ کیا علم تھا، کیا عالم ہیں آپ۔ کشف المحجوب کھولیں، اس کے ایک ایک سطر کو پڑھیں، ایک ایک صفحہ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کتنے بڑے عالم کا کلام پڑھ رہے ہیں آپ، کیا کیا جملے لکھے آپ۔ کشف المحجوب، شورا آفاق آپ کا کلام، اور فرمایا کہ یہ میری کتاب ایسی ہے کہ اس کتاب کو پڑھو گے تمہارے حجاب ہٹ جائیں گے، تمہارے آنکھوں کے پردے اٹھ جائیں گے تمہاری آنکھوں سے۔ نام ہی کشف المحجوب رکھا، حجاب کو ہٹا دینے والی کتاب۔ مجھے بتائیں جس کا کلام حجاب کو اٹھاتا ہے وہ خود کتنا حجاب سے دور ہوا ہوگا۔ جو لکھے تو حجاب اٹھ جائیں، وہ خود اپنی ذات میں کیسا اللہ کے قریب ہوگا۔ اور آج تک جس کی کتاب 800 سال ہو گئے، اس کی کتاب آج تک لائبریریوں میں پڑھی ہے، لوگ پڑھتے۔ کیا عالم ہے آپ، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ یوں ہی نہیں داتا داتا ہوتی۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ عبد القادر جیلانی، پہچان ہی قرآن ہے جن کی، جن کا نام ہی قرآن سے چلا، جن کا نام ہی قرآن کی عزت بنا، جن کا نام ہی قرآن کی برکتوں کو لے کے سامنے آیا، اور دنیا میں قرآن کو پھیلانے میں آپ سے بڑا کوئی نہ ہوا۔ اتنا قرآن پڑھا دیا، اتنا قرآن پڑھایا کہ 11ویں شریف شروع کی، آج تک 11ویں کو کوئی مٹا نہیں سکا۔ 11ویں شریف کا دن، ہر مہینے کی 11 تاریخ کو درس قرآن کی اتنی بڑی مجلس سجتی تھی کہ علاقے میں پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں رہ جاتی تھی۔ اتنی بڑی مجلس، علماء، صوفیاء، بڑے بڑے بادشاہ، وزراء، عوام، غریب، امیر، سب شامل ہوتے درس قرآن۔ دور دور سے قافلے چلتے، لوگوں کے پاس سواریاں ختم ہو جاتی، کیا آج 11ویں شریف میں جا رہے ہیں سر؟ کیوں؟ حضور کا آج خطاب ہونا ہے وہاں پہ۔ بہت بڑا درس قرآن۔ آج تو ہم نے خیر اسے دیگ بنا لیا، ہماری قوم بھی کبدی ہے، الٹی چلتی ہے۔ یہ درس قرآن تھا، درس قرآن کی اس میں ترتیب ہوتی تھی، اس کو ختم کر دیا، دیگ بننا شروع کر دی تھی۔ بس دیگ ہے جی، 11ویں دی دیگ ہے، تو درس قرآن جی وہ نہیں ہوا۔ تو جس کے لیے شروع کی گئی تھی وہ تو ہے کوئی نہیں، اس کی جگہ شیطان بھی بڑا بدبخت ہے نا، بولو سارے۔ وہ کہتا ہے چلو کرو ضرور، لیکن اصلیت ختم کر دو اس کی، کرو ضرور لیکن اس کے اندر جو نور ہے وہ ختم کر دو۔ وہ نور کیا تھا؟ قرآن کا درس، اسے چھوڑ دیا۔ اس کی جگہ ختم پڑھ دیتے ہیں تھوڑا سا، چلو تھوڑی سی آیات پڑھ دی، وہ حضور تو سمجھاتے تھے قرآن، وہ صرف آیات نہیں پڑھتے تھے، سمجھاتے تھے۔ وہ پورا 1.5 کا درس ہوتا تھا، اور پورا مہینہ لوگ انتظار کرتے تھے کب 11ویں آئے اور پھر ہم دوبارہ جائیں۔ بہت بڑی شخصیت، اور کتاب لکھی غنیت الطالبین، طلب والوں کا خزانہ۔ ہائے ہائے، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ نام سے ہی سب کچھ ہے، کشف المحجوب، نام پڑھو ختم۔ غنیت الطالبین، طلب والوں کے لیے خزانہ۔ جو طلب والا ہے آؤ لے لے، کتاب کھولے خزانہ لے لے میرا۔ کیا اعلیٰ کتاب لکھی، علم والے جب اسے پڑھتے ہیں آج بھی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں۔ کتنی بڑی شخصیت ہیں آپ۔
تو اللہ نے علم والوں کو حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، مل کے کہو نا سبحان اللہ، امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، پڑھنے والے لکھنے والے ایسا کلام لکھ گئے کہ آج تک مسجدوں میں زینت بن کے پڑھا جاتا ہے۔ کتنے بڑے عالم، 4000 کتابوں کے مصنف، 4000 کتابیں لکھی۔ کسی علم کے بارے میں بات کریں اعلیٰ حضرت نے اس پہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ میتھمیٹکس پہ آپ کی کتاب، بایولوجی پہ آپ کی کتاب، کیمسٹری پہ آپ کی کتاب، علم اکاؤنٹنگ پہ آپ کی کتاب، فلکیات پہ آپ کی کتاب، ترجمہ قرآن آپ لکھ کے گئے ہیں، بہت بڑا نام۔ کوئی علم اٹھائیں، ہمارے عالم نے اس پہ کتاب لکھی ہوئی ہے، 4000 کتابیں لکھ کے گئے، اور حضور کی نعتوں کا ایسا مجموعہ چھوڑ کے گئے، ہدایت کے بخشش۔ آج بھی وہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے آج کے دور میں لکھی گئی، ایسا اعلیٰ کلام لکھ گئے علم والے لوگ، بڑے لوگ۔ حضور معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، پتا تھا کہ کوئی ہے جو اس دور میں سب سے بڑا علم والا ہے، ان کے مزار پہ جا کے بیٹھوں تو اللہ برکت دے گا۔ 40 دن تک حضور داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے گئے، اور وہاں بیٹھ کے 40 دن ذکر کیا، وہاں بیٹھ کے اس وقت جو ہے وہ مراقبہ کیا، ان کی مجلس میں ان کے قبر کے قریب بیٹھ کے برکت لی، واپس گئے، ہندوستان کی تقدیر ہی بدل دی جا کے۔ ایسی گفتگو کرتے تھے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جس نے معین الدین کو سن لیا ہے نا، اسے کسی اور کو سننے کی ضرورت نہیں رہی۔ اتنا اعلیٰ کلام، اتنی برکت والا کلام ہوتا تھا۔ حضور پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ، گولڑا شریف، اتھارٹی علم دین میں آپ جیسا کوئی نہیں، اور جس طرح آپ نے ختم نبوت پہ کام کیا، اور ختم نبوت کا جس طرح سے آپ نے پرچم بلند کیا، وہ اس دور میں اس خطے میں کسی اور کے پاس نہیں ہے، حضور پیر مہر علی رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ اور جس طرح اس فتنے کا مقابلہ آپ نے کیا تھا، اس بدبخت کو جس طرح آپ نے چیلنج کیا تھا، وہ مرزا قادیانی کو جس طرح سے آپ نے خاموش کرایا تھا اور کسی کے اندر جرت نہ تھی۔ فرمایا کیا بات کرتے ہو کہ تو نبی ہے، کس طرح کی بات کرتے ہو؟ لوگوں نے بڑے بڑے اس کو چیلنج کیے، یہ کر لو وہ کر لو، آیات ہمارے پاس ہیں، احادیث ہمارے پاس ہیں، آؤ ہم تمہیں آیتیں سناتے ہیں حدیثیں۔ کہا کوئی آیت حدیث نہیں سناؤں گا، کسی آیت حدیث کی بات نہیں کروں گا۔ آئے میرے سامنے، کاغذ قلم رکھے، میرا کاغذ قلم بھی رکھا جائے، اس کا کاغذ قلم بھی رکھا جائے، جس کا قلم خود کاغذ پہ لکھنا شروع کر دے وہ سچا ہے۔ میرا قلم حدیث لکھے گا خود، میرا قلم آیت لکھے گا خود، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا اسے۔ یہ کرم فضل علم والوں کے پاس ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، یہ علم والے کر دیں۔ کہا ہم چیلنج کرتے، آؤ۔ بدبخت بھاگ گیا، بہت بڑا کام کیا اللہ۔ تو ہر دور میں اللہ نے اپنی خبر علم والوں کو ہی دی ہے، اور برکت انہی کے پاس ہوتی ہے جس کو اللہ نے کسی علم سے سرفراز کیا ہو۔ لہذا میرے نبی کی یہ حدیث جب کبھی میں پڑھتا ہوں اور مجھے یاد آ جاتی ہے، اول تو بہت کم یاد آتی ہے، لیکن جب آتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اس قدر وہ جملے سخت ہیں جو آپ نے اس حوالے سے بولے ہوئے۔ اللہ کرے تمہیں بھی اس کی درد ہو، تکلیف ہو، اس کی تکلیف، پریشان ہو تم اسے سن کے، ذرا تمہاری پریشانی بڑھ جائے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہ حدیث سناؤں تم پریشان ہو جاؤ، کیونکہ اس کے اندر بات ہی بڑی پریشانی والی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میری کمر 2 لوگوں نے توڑ کے رکھ دی ہے۔ سنو نا میں نے کیا بولا ہے؟ آپ کا باپ یہ بات کرے کیا کرو گے؟ تیرا باپ تیرے سامنے یہ کہ پتر 2 بندیاں میری کمر توڑ دیتی، بتاؤ تیرے اندر کیا؟ اصل میں نا ہم ہیں ہی بڑے بے حس قسم کے لوگ، ہمیں سمجھ کوئی نہیں آتی چیزوں کی، ہم ایسے ہی بس ٹھیک سن کے ادھر سے سنا، بلکہ ادھر سے نکال دیتے ہیں، ادھر سے بھی جانے کی ضرورت کو نہیں، کہیں دماغ سے نہ گزر جائے، سنتے ہی کوئی نہیں اسے۔ یہی تمہاری ماں سے بات کرے، تمہاری ماں بولے پتر 2 بندیاں میری کمر باندھ دیتی، بتاؤ کیا کہو گے ماں سے؟ میں سوال کرتا ہوں، کیا کہو گے ماں سے؟ ماں سے کہو گے اما جی بتائیں تو صحیح کون سے بدبخت؟
ایسے ہیں کون؟ ایسی جرت کس کی ہے میری ماں کی کمر توڑے، میرے باپ کی کمر توڑے؟ جائے کہاں وہ؟ میں پتر ہی نہیں اگر میں اس کے ساتھ سامنے نہ ہو جاؤں۔ کون ہے وہ جو آپ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے کہ وہ آپ کی کمر توڑ رہا ہے؟ تو جس کو نبی کہے کہ میری کمر توڑ دی دو لوگوں نے، بتائیے پریشانی والی بات ہے کہ نہیں؟ کتنی سخت پریشانی والی، ٹینشن والی بات ہے کہ نبی آپ کا ہے، میرا ہے، ہمارے لیے اس نے کیا 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 ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ دو لوگ ایسے ہیں جس نے مجھ محمد کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ کمر توڑنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ کمر توڑنے کا مطلب ہوتا ہے بالکل ہی ختم کر دیا، مار ہی ڈالا ہے۔ آپ یہ ریڑھ کی ہڈی توڑ دیں کسی کی، بولو کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، ختم۔ اس نے جو وہ جوانی ہے، جو اس کے اندر قوت ہے، جو اس کے اندر خون دوڑ رہا ہے، جگر بڑا تندرست ہے، دل بڑا طاقت، سب ختم۔ کیوں؟ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ بھائی جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی رہ کیا گیا؟ بولو، ہر چیز گئی۔ تو آقا فرما رہے ہیں میں نے اتنا بڑا نظام کھڑا کیا، میں نے قرآن تمہیں دے دیا، نماز کا نظام دیا، زکوٰۃ کا دیا، روزے دیے، حج عمرے، اتنا کچھ دے دیا، اللہ کی پہچان، سارا کچھ کر دیا۔ میرا سب کچھ ختم کر رہے ہیں یہ دو بندے، یہ دو لوگ ایسے ہیں جو میری کمر توڑ رہے ہیں۔ صحابہ نے بڑے پریشان ہو کے پوچھا حضور کون ہے وہ؟ کون ہے وہ دو لوگ؟ ارشاد فرمایا پہلا وہ ہے جو عمل تو بہت کرتا ہے لیکن علم نہیں سیکھتا، پڑھتا نہیں، مطالعہ نہیں کرتا، کتاب نہیں کھولتا، اپنے علم کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جو اس کے پاس عمل ہے بس وہ اسی پہ لگا ہوا ہے اور وہ اسی کو اپنا بہتر سمجھ کے اپنا اسی کے اوپر تقیہ کر کے جی میں تو پڑھا ہی، پتہ ہے مجھے سارا، اور جو علم کے جو حلقے ہیں، علم کی جو گفتگویں ہیں انہیں چھوڑ دیتا ہے، علم نہیں لیتا آگے، کسی کو اپنا استاد نہیں مانتا، وہ کہتا ہے میں خود ہی ٹھیک ہوں۔ یہ وہ پہلا بدبخت ہے میری امت میں جس نے میری کمر توڑ دی ہے۔ کیوں؟ اب سنو یہ کیوں کرتا ہے ایسے۔ جب کوئی شخص ایسے کرے گا کہ وہ عمل ہی کرتا جائے گا، علم نہیں لے گا، تو نفس اور شیطان اس کے علم سے ہی، اس کے عمل سے ہی اسے گمراہ کر دے گا۔ اس کے عمل کے اندر ایسی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی جگہ پانی کھڑا رہ جائے تو آپ اس کھڑے پانی کو کتنی دیر رکھیں گے؟ ایک دن آئے گا کہ اس میں بدبو پیدا ہوگی۔ ایسی ہوتا ہے؟ بولیے، وہ کھڑا پانی بدبودار ہو جاتا ہے، اس کو چلتا رہے تو بولیے صاف رہتا ہے، صاف رہے گا۔ بلکہ چلتا پانی اتنا پاک ہے اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس سے جسم کو دھویا جا سکتا ہے، جسم پاک کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ چل رہا ہے۔ اور جس نے روک لیا اپنے آپ کو، کہا ٹھیک ہے مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں کسی کے پاس جانے کی، اور میں اب یہ شخص میری امت میں بہت بڑی خرابی پیدا کرے گا، کیونکہ اس کے پاس فریش علم نہیں ہوگا، یہ اپنے اس علم کو ہی، اس عمل کو ہی بہتر سمجھتے ہوئے چھوڑ دے گا سارا کچھ۔ مجھے بہت سارے ایسے لوگ ملے جو ایسے مرض کا شکار ہوتے ہیں، اور حضور الاسلام نے صحیح فرمایا میری امت کی اندر یہ لوگ میری کمر توڑ دیں گے، سب کچھ ہی چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ملے، اور کئی بار ایسا بھی ہوا کہ دیکھیں یہ جو عورتیں جاتی ہیں قبرستانوں میں، حضور نے منع کیا ہوا ہے عورت قبرستان میں نہ جائے، حضرت صاحب یہ دیکھیں نا حضور کی حدیث موجود ہے، تو میں تو اپنے بچوں کو روک دیا ہوا ہے، کوئی بھی نہیں جاتا، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ حضور نے منع کیا عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی۔ تو میں نے کہا جی اچھا کیا عمل ہے آپ کا؟ کہا جی کوئی نہیں جاتا۔ تو کہا یہی بات ہے نا، حضور نے اسی لیے کہا تھا میری کمر توڑ کے رکھ دی۔ ظالم آگے پڑھ، جب نبی مدینہ گئے تو حضور نے عورتوں کو بلا کے خود فرمایا کہ اب میرا شہر ہے، میری جگہ ہے، میرا قبرستان ہے، میرا علاقہ ہے، اب میں ہی روکا ہوا تھا تو میں ہی اجازت دیتا ہوں، جاؤ اپنے باپ کی قبر پہ، اپنے بھائی کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھو، اللہ اس کو اجر اور ثواب بھی دے گا، تمہیں بھی بخش دے گا۔ توڑ دی نا کمر، بولو۔ اب وہ پچھلی حدیث پڑھی ہوئی تھی، اس کو پڑھ کے اگلا علم لیا نہیں، ساری زندگی ضائع کر کے چلا گیا، پڑھا نہیں تھا، سمجھا، کسی کے پاس بیٹھا نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ دوسری حدیث بھی آپ کے سامنے ہے۔ اوہو یہ بھی حدیث ہے؟ میں کہا یہ دیکھیں حضور نہیں فرمایا ہوا ہے، تو کمر توڑ دی نا، بولو۔ ایسے ہی کتنے لوگ ہوں گے جو عمل کر رہے ہیں لیکن علم نہیں لیتے، آگے پڑھتے نہیں ہیں۔
اور اس کو فضول خیال کر کے کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہو گیا اگر میں نہیں بھی پڑھ رہا. ابھی میں نے نام لیے کشف المحجوب کے، آپ نے سنے ہیں، کوئی کسی کو توفیق قطعاً نہیں ہوگی کہ جا کے میں اس کتاب کو لے کے پڑھ ہی لوں. اس میں لکھا کیا ہے؟ حضرت صاحب نے بات کی تھی کشف المحجوب کی. کیوں؟ چاہتا ہی کوئی نہیں، اس کو پڑھنا نہیں چاہتا. تو جب ایسا ہوگا تو آپ بدبودار گٹر جیسے پانی کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، آپ کے اندر سے بدبو اٹھتی ہے. اور ایسا بوڑھا شخص جب ہوتا ہے نا، جو علم کے بغیر بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، وہ جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو لوگ اس سے کترانا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ اس کے قریب نہیں بیٹھتے. کیوں؟ اس کے اندر سے ایسی بدبو اٹھتی ہے. بدبو مطلب وہ ایسی باتیں کرے گا کہ لوگ تنگ آ جائیں گے، لوگ کہیں گے یار اس بابے کو دور رکھو یار، پتہ نہیں کی بنا کر. اور جو علم والا ہوگا لوگ ہاتھ چومیں گے اس کے. ایسی ہے نا، بولو. تو جب جاتے ہیں بڑی پیاری بات سناتے ہیں یار حضرت، جب جاتے ہیں بڑی محبت سے بات کرتے ہیں، مزہ آ جاتا ہے یار. بزرگ چہرہ دیکھو کتنا نورانی، لوگ پیار کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ وہ علم والا ہے، فریش ہوتا رہتا ہے. اور وہ دوسرا بسا ہوا ہے بابا، اس کے قریب بیٹھنا کوئی نہیں چاہتا. اس نے اپنے علم کو روک دیا ہوا تھا، عمل کرتا جا رہا ہے، تجنے پڑھتا جا رہا ہے، نفل پہ نفل پڑھتا جا رہا ہے، لیکن علم کوئی نہیں لے رہا. اس کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی. وہ کبھی بھی تمہارے لیے ایسا بابا محبت کا باعث نہیں ہوگا، بلکہ لوگ راستہ بدل دیں گے اسے دیکھ کے. آ گیا جے بھائی، اب بیس ہی آ گیا جے، ادھر ہو جاؤ، اس بیس سے بچو، چھوڑ دیں گے اس. اور جو دوسرا ہوگا کہیں گے حضور آئیے، کب تشریف لائیں گے، آئیے بیٹھیے، بیٹھے بیٹھے آپ سے باتیں سنتے ہیں، بڑی محبت سے بات کرتے ہیں، آپ ہر بار نئی بات سنا کے جاتے ہیں، حضور بیٹھیے. تو ویلکم کہیں گے. اگر فریش رہنا چاہتے ہو تو ایسے بنو، انشاءاللہ کہو نا، تمہاری زندگی میں بہار رہے گی. میرے حضرت فرمایا کرتے تھے، آج بھی کبھی جب بھی ملتے ہیں، بیٹا پڑھائی کیسی جا رہی؟ میں حضور جا رہی. کہا پڑھ رہے ہو نا، آگے پڑھ رہے ہو نا؟ میں جی پڑھ رہے. کہا کبھی روکنا نہیں ہے سلسلہ، آخری دن تک پڑھتے رہنا ہے. کوئی نہ کوئی کتاب، کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی ڈگری، کوئی نہ کوئی علم، کوئی کالج یونیورسٹی جاری رکھو، چھوٹے چھوٹے کورس ادھر ادھر کہیں نہ کہیں جاتے رہنا. میں نے کہا حضور یہ بات پلے باندھی ہوئی ہے، کبھی نہیں روکیں گے. نہ مکتوبات شریف روکیں گے، نہ کبھی قرآن کی تفسیر روکیں گے. انشاءاللہ یہ چلتی رہے گی. ہر جمعے ایک نئی بات تمہارے سامنے رکھی جائے گی. کبھی تمہارا علم باسی نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کبھی باسی نہیں ہوتا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. قرآن کا علم ہمیشہ بہتر سے بہتر ہوگا. تو یہ پہلا وہ بندہ ہے، حضور فرما رہے ہیں میری کمر توڑ دی بدبخت نے. دوسرا پوچھا حضور دوسرا کون ہے؟ فرمایا دوسرا وہ ہے کہ وہ دن رات پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا، علم بڑا اوہو، جو ہے وہ اتنا اپنے علم کو بڑھاتا رہتا ہے کہ اس نے حد کر دی ہوئی ہے. کتابوں پہ کتابیں، لائبریریوں کی لائبریریاں، اس کے کمرے میں جو کتابیں بکھری پڑی، پڑھتا رہتا ہے، علماء کے پاس بھی جاتا ہے، سوال بھی کرتا ہے، سیکھتا بھی ہے، لیکن عمل نہیں کرتا. عمل کوئی نہیں. پتہ بڑا ہے جناب نو، پتہ ہے سگریٹ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، سگریٹ پھونکی جائے گا. پتہ ہے جھوٹ سے بہت سخت نقصان ہونا ہے، بولنے سے باز نہیں آئے گا. پتہ ہے کہ وقت پہ جاؤں گا تو قرآن نیکی نماز مل جائے گی، نہیں وقت پہ پہنچے گا. پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مجھے جنت کی طرف لے جانے والی ہیں، عمل نہیں کرے. علم بڑا ہے اس کے پاس، اور اس کے پاس بیٹھ جاؤ تو زمین و آسمان کے کلابے ملا دے گا، ادھر کی ادھر بتائے گا، ادھر کی ادھر بتائے گا. میرے پاس ایسا ایک بندہ آیا، مجھے یاد ہے، وہ یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بات شروع ہو گئی حضور کی ذات کریمہ پہ. تو اس نے بڑی اچھی باتیں شروع کر دی. مطلب یقین کریں میں حیران رہ گیا. مطلب حضور کی سیرت کو ایسا اس نے بیان کیا کہ مکی زندگی کے کچھ واقعات اس نے بتائے، کچھ مدنی زندگی کے بتائے کہ حضور کا ایسا بھی انداز تھا، یہ بھی تھا، وہ بھی تھا. اور پھر حضور کے میں نے اخلاق کے بارے میں کچھ بات جب میں نے کی تو اس نے حضور کے اخلاق کے بھی دو چار واقعات سنا دیے. میں بڑا خوش ہوا، میں کہ یار بڑا مزہ آ رہا ہے. اور کچھ ایسی بات بھی کی جو واقعی میرے علم میں بھی نہیں تھی، مطلب اس کی تحقیق بڑی اچھی تھی. اور اس نے حضور کے اخلاق کے بارے میں بڑا اچھا ایک نقطہ مجھے بتایا کہ یہ بھی حضور کا اخلاق تھا. اور باقی بھی اس نے باتیں بڑی پیار سے کی، اور ایک ایک بات سے اچھا لگ رہا تھا، اس کا لہجہ بڑا اچھا تھا. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضور آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، آپ بڑی بہترین بات ہے. تو یہ بس ماشاءاللہ چہرہ آپ کا جو ہے وہ کلین شیو ہے، اتنی پیاری باتیں آپ حضور کے لیے کر رہے ہیں، تو داڑھی شریف
اوہ جی یہ کون سی سنت ہے، یہ کون سا فرض ہے جی، استغفر اللہ. بولیے. دھڑام سے جا گرا سارا کچھ. اس کی جتنی عزت میری نظروں میں بڑی تھی بولو، وہ ساری زمین کی تہوں میں جا پڑی. یار اتنا علم ہے تیرے پاس حضور کا، اور اتنی سی بات نہیں تجھے سمجھ آ رہی کہ داڑھی شریف حضور کی کتنی پسندیدہ سنت ہے. تو یہ ہے وہ شخص جس کا حضور فرما رہے ہیں علم اتنا ہے کہ اتنا اعلیٰ علم ہے، لیکن عمل کوئی نہیں. میری کمر توڑ دی بدبخت نے، میری کمر توڑ دی، میرا ککھ نہیں چھوڑا اس. تو ایسے آپ کو بڑے ملیں گے افلاطون، بولو دائیں بائیں دیکھو ذرا، بڑے افلاطون ملیں گے، ان سے باتیں کر کے دیکھو ذرا. کاروبار کے تمہیں طریقے سمجھائیں گے، تمہیں بتائیں گے نواز شریف کو کیا کرنا چاہیے، بولو. تمہیں بتائیں گے عمران خان نے کیا غلطی کی ہوئی ہے، تمہیں بتائیں گے بے نظیر نے یہ کیا تھا، تمہیں بتائیں گے ہمارے ملک کا یہ حال کیوں ہے. لیکن اپنے گھر کو نہیں چلا پائیں گے، اپنی بیوی بچوں کو راضی نہیں رکھ پائیں گے. آپ بیٹھ کے بات تو کریں، ان سے بات کر کے دیکھیں، یوں لگے گا اس بندے کو تو لگتا ہے کہ بڑی بڑی ڈگریاں کسی یونیورسٹی نے دی ہوئی ہیں. لیکن اسے پوچھا جائے کہ جی آؤ زور کی، او میں ذرا کپڑے پلیتنے تسی پاڑو جا کے، تو بولو کیا کرو گے ایسے شخص کا. ہمارے پاس ایسے کئی ارسطو آپ کے دائیں بائیں نظر آئیں گے، آپ بڑے ارسطو افلاطون باتیں زمین آسمان کی کرتے ہوئے. اور شادی بیاہ پہ آپ بیٹھے، ذرا جب بیٹھے ہوتے ہیں یہ اپنے بزرگ حضرات بیٹھے ہوتے، دیکھیں کسی نے بولنے نہیں دیں گے، اتنا باتیں بات ہی بات، کسی طریقے سے میری بات سن لو بس. لیکن جب ان سے پوچھا جائے گا حضور عمل کا کیا معاملہ ہے، کبھی کسی کو نمازی بنایا آپ نے؟ ہو جی میرے اپنے بچے نہیں پڑھ دے، دوسرے کی بنانا ہے. تو کیا کریں گے آپ ایسے شخص کا؟ تو یہ ہے ہمارا وہ المیہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر میری بات پوچھنی ہے کسی جاہل سے بات نہ کرنا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. میری بات کسی جاہل سے نہ کر بیٹھنا، علم والے سے پوچھو میں کون ہوں. علم والے کے پاس بیٹھو، وہ تمہیں بتائے گا، میری ذات کی خبر دے گا. اللہ. اگلی آیات اتنی خوبصورت ہے، میں جلدی سے اسے پڑھ دیتا ہوں کیونکہ وہ اس کے ساتھ جڑی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کا پورا نور ہمیں ملے. میری بات سمجھ گئے نا آپ؟ انشاءاللہ کہہ دیجیے. آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ رحمان کے حضور سجدہ کرو، قالو تو وہ پوچھتے ہیں وَمَا الرَّحْمَنُ، کون ہے رحمان؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے متعلق تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ یعنی ہم سجدہ نہیں کریں گے. وَنُفُورًا، اور وہ زیادہ نفرت کرنے لگتے ہیں اس بات سے کہ ہمیں سجدہ کرنا پڑے گا. تو یہ میں نے آیت سجدہ پڑھی ہے، یہ سجدے کی آیت ہے، آگے سجدہ لکھا بھی ہوا ہے. قرآن میں 14 سجدے ہیں، بولو کتنے ہیں؟ سارے بولو. 14 سجدے ہیں قرآن میں، اور ان میں سے ایک آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، آپ سب نے سنی ہے. تو چونکہ اس میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی، جب انہیں کہا جاتا ہے نا تم کہتے ہو کہ رحمان کے حضور سجدہ کرو، تو یہ سیدھا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا سجدہ. تو حضور نے فرمایا جب یہ آیت قرآن میں لکھی گئی تو آقا نے فرمایا صحابہ جب تم یہ آیت پڑھو کہ انہوں نے کہا تھا ہم سجدہ نہیں کریں گے، تم اٹھنا اور اسی وقت رب کے حضور سجدہ ریز ہو جانا. تمہارا فرق ہونا چاہیے ان سے. تم یہ آیت پڑھ کے سجدے میں چلے جانا کہ مولا دیکھ ہم سجدہ کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے تھے نہ کریں، ہم نے تو کیا. تو لہذا یہ آیت سجدہ ہے، آپ سب نے سنی ہے، آپ سب پہ سجدہ واجب ہو گیا، مجھ پہ بھی ہو گیا. تو اللہ توفیق دے، آمین کہو. ابھی ہم کریں گے نماز، جب پڑھ لیں گے اس کے بعد ایک سجدہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، سبحان ربی اللہ پڑھ لیں، یہ سجدہ ادا ہو جائے گا. آگے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. اب سنو، فرمایا جس کو وہ سجدہ نہیں کرتے نا، سنو وہ کون ہے. وہ وہی ہے جس نے آسمان میں برج بنائے، مل کہو سبحان اللہ. وجعل فیہا سراجا، آسمان میں اس نے سورج بنایا. وقمرا، چاند بنایا. منیرا، چمکتا ہوا. کہا مجھے سجدہ نہیں کرتے، جاؤ چھوڑو، نہیں کرتے. سورج بھی دیا، چاند بھی دیا ہوا میں نے ان کو، میری روشنی استعمال کرتے ہیں. صبح کے وقت سورج کی روشنی کرتے ہیں، رات کو چاند کی کرتے ہیں. دیا میں نے انہیں، جاؤ دیا. رحمان جو ہوا، مل کے کہو نا سبحان اللہ. رحمان رحم کرنے والا ہوں. نہیں سجدہ کرتے کوئی بات نہیں، میرا سورج بھی ہے، میرا چاند بھی ہے. آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ النَّهَارَ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ وہی ہے جس نے رات اور دن کو بنایا. سجدہ مجھے نہیں کرتے، بولو
لیکن رات اور دن میں نے ان کے لیے بنایا. خلفتن لمن ارادہ. ہاں، اور یہ ایسے ہیں دونوں، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے ہیں. کبھی رات 2 وقت کے لیے نہیں ہوگی، کبھی دن 2 وقت کے لیے نہیں ہوگا. رات دن میں بدل جائے گی، دن رات میں بدل جائے گا. یہ دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے ہیں. ان یذکر او اراد شکورا. ہاں، یہ اس کے لیے بات کر رہا ہوں جو میری نصیحت کو قبول کر لے، جو قبول کرے اس نصیحت کو، کہہ دے کہ مولا ہاں ہم تیرے شکر گزار ہیں، تو نے رات اور دن ہمارے لیے بنائے، تو نے سورج اور چاند ہمارے لیے بنائے، ہم تیرے شکر گزار ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتے ہیں.